کہ ایک آدمی پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا، دینی جانکاری کم رکھتا تھا۔ اس نے ایک مولانا سے آ کے کہا کہ مولانا کیا چندہ کر رہے ہیں اس مسجد کے لیے آپ؟ میں تنہا اس مسجد کی تمام اخراجات کو صرف کرنے کے لیے، بیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط ہے کہ مجھ کو آپ ایک کاغذ میں گارنٹی نامہ لکھ کے دیجئے کہ مجھ کو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ مولانا ڈر گئے کہ میں جنت کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ رسول بڑے بڑے انبیاء میں کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکے، اور رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارنٹی نہیں دیے۔ وہ وہی کہتے تھے جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا تھا، تو ہم کیسے مولوی ہو کے دے سکتے ہیں؟ لاسٹ میں انہوں نے کسی سے مشورہ طلب کیا تو کہا ایک کام کیجئے نا، سیٹھ جی کی کاغذ میں جہاں وہ جنت کی گارنٹی نامہ مانگ رہے ہیں اس میں یہ حدیث لکھ دیجئے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ والی حدیث لکھ دیجئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہی ان کی جنت کی گارنٹی نامہ ہے، لکھ کے دے دیا۔ مسجد بنانے لگے سیٹھ جی۔ مسجد بننے کے بعد فائنل بھی کر چکے، لوگ نماز پڑھنے لگے، لیکن رات میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے گاؤں کی ایک عورت اس مسجد کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے۔ سیٹھ جی صبح اٹھ کر کے اپنے عاملوں کو، کچھ مولویوں کو جمع کیا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو، ترجمہ کیا؟ لوگوں نے کہا دیکھیے خواب سپنا شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہو۔ پھر اس نے خواب دیکھا، پھر اس نے دیکھا، پہچان گیا ہو کہ گاؤں کی فلانا عورت ہے، پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، مسجد کی تعمیر کا کام میں کر رہا ہوں، اور وہ پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ پہچاننے کے بعد صبح اٹھ کر وہ اس عورت کے گھر گئے، جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ اس مسجد سے تمہارا کیا لگاؤ ہے؟ یہ تو مسجد میں تمام پیسہ خرچ کر کے بنا رہا ہوں اللہ سے جنت لینے کے لیے، لیکن تم کو اس سے کیا تعلق؟ تو اس نے کہا مجھ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک ران بیوہ مسامات عورت ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی مسجد میں میں نے کچھ دیا ہے۔ ہاں، مسجد کا سامان ڈھونے والا جانور، گدھا، کھچر، گھوڑا، جس میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے جس طرح آج ہم ٹریکٹر سے اینٹا، سیمنٹ، بالو، رڈ سب ڈھوتے ہیں، تو جانوروں سے ڈھویا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو جانور گدھے کے پیٹھ پر مسجد کا پتھر لدا ہوا تھا، گدھا منہ کو نیچا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پانی پینے کے لیے وہ بلک رہا تھا۔ تو میں ایک مسامات بیوہ عورت پانی لے کے جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ مسجد کا سامان ڈھونے والا جانور پانی کا پیاسا ہے، ایک گملے میں پانی لے کر کے میں نے اس گدھے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے پانی پلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد پہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، کچھ بھی دان و خیرات نہیں کیا ہے۔ تو وہ سیٹھ جی پھر سارے مولانا لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگے کیسا ایسا ماجرا ہے؟ تو کہا وہ عورت جو اس گدھے کو پانی پلائی تھی، اس وجہ سے جنت میں تم سے آگے آگے داخل ہوتے ہوئے تم کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ مدرسہ ام حبیبہ للبنات ہے، آپ اگر زیادہ نہ دے سکیں تو کم ہی صحیح۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اور جتنے آدمی روڈ پہ چل رہے ہیں، تھوڑے لوگ بیٹھے بھی ہیں، اگر سب لوگ عہد کر لیں کہ زیادہ نہیں تو ہر آدمی کم سے کم 100 روپیہ دے کے جائیں گے، تو اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا مدد ہو جائے گا میرے بھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علامہ ذہبی نے جو واقعہ نقل کیا ہے کہ مسجد پہ
کہ سامان ڈھونے والا جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنتی ہو گئی۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، عیدگاہ میں لوگ انتظار میں ہیں، راستے میں ایک یتیم بچہ گرد غبار میں رو رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بچہ تم کہاں کے ہو؟ کہا یہی کا ہوں۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا میرا باپ انتقال کر چکا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہ جا کر اس بچے کو لے کے گھر واپس جاتے ہیں۔ گھر میں جا کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر ایک نیا کپڑا پہنا دو، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عیدگاہ پہنچتے ہیں، تاخیر سے، لیٹ تھے۔ صحابہ کرام جو عیدگاہ میں موجود تھے دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ نبی کائنات اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تاخیر میں آئے، وقت سے بہت لیٹ آئے۔ وجہ ہے کہ اس یتیم بچے کو نہا دھلا کے کپڑا پہنا کے کھلا پلا کے لانے میں لیٹ ہو۔ یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یتیموں کے ماوا، یتیموں کے مسیحا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا آپ نے دیکھا۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام حمص کے گورنر تھے۔ آپ پوری دیش کا خلیفۃ المسلمین، آج کے دور میں کہہ لیجیے پردھان منتری امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سعید بن عامر ایک ایسا درویش گورنر جو فقیری کی زندگی گزارنا گوارا کیا۔ میرے بھائی، حضرت سعید بن عامر کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ تا حیات پوری زندگی بھر 2 جوڑا کپڑا میسر نہیں۔ چاہتے تو دیش کے گورنر تھے، مکھ منتری سے بھی بڑا پوسٹ تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت سعید بن عامر یتیموں کو روزانہ صبح کے ٹائم میں خود گورنر ہو کر کے آٹا وزن کر کے بیت المال سے لاتے تھے، اور ایک عورت کی طرح، ایک باورچی کی طرح، ایک دیش کا چیف منسٹر، ایک دیش کا گورنر، ایک اسٹیٹ کا گورنر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر، روٹی پکا کر یتیم بچوں کو روٹی سبزی کھلانے کے بعد اسمبلی ہاؤس جایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی کی نقل ہمارے موجودہ پردھان منتری جی نے بھی کیا تھا کہ میں فقیر آدمی ہوں، جھولا اٹھاؤں گا کہیں چل دوں گا۔ ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں۔ بہت پہلے سے عرب حکومت اپنے کو بادشاہ نہیں لکھتے، وہ خادم الحرمین الشریفین لکھتے ہیں۔ عرب حرمین کا نوکر، حرمین کا غلام، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی موجود ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا، قوم کا بدھائک، قوم کا مکھ منتری، قوم کا پردھان منتری جنتا کا نوکر ہوتے ہیں، جنتا کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر دکھا دیا۔ حضرت سعید بن عامر مقام حمص کے گورنر ہیں، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، روزانہ اپنے ہاتھ سے صبح کے ٹائم میں آٹا وزن کر کے لاتے تھے۔ چاہتے تو نوکر چاکر بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے یتیم بچوں کو کھلانے کے بعد اسمبلی ہاؤس میں، مکھ منتری آفس میں جایا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہوں گا، چیلنج کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسا چیف منسٹر، ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو کہ جو پوری زندگی بھر ایک مکھ منتری، ایک گورنر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے یتیم بچوں کو کھلانے کا کام کیا ہو۔ پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں، ہفتے میں ایک دن دھوتے تھے۔ کیسے؟ باہر چلے جاتے تھے اور معمولی تولیہ یا معمولی کپڑا پہن کر اسنان کے گھاس سے اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو دھو کے سکھا کے پہنچتے تھے گھر۔ ایک درویش گورنر۔ میرے بھائی، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کرتے کرتے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، کافی دیر تک ہوش حواس نہیں آتا تھا۔
اور یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور گھر کے اندر نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کہاں گئے؟ کہا رات بھر اللہ کی عبادت میں اور دن بھر ہر گھر میں جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے پتہ لگاتے تھے کہ کن کے گھر میں کیا ضرورت ہے، کون سی مصیبت آئی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ حضرت سعید بن عامر۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کی جنتا کو حضرت عمر آ کے پوچھے کہ میرا گورنر، میرا بنایا ہوا مکھ منتری سعید بن عامر کیسا ہے؟ وہاں کی جنتا نے کہا اچھا نہیں۔ پبلک نے کیا کہا؟ اچھا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کیے، حضرت سعید بن عامر کو بلائے، کہا تم کو اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا، اس راج کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں کے لوگ تم پر خوش نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں سے کہا شکایت پیش کرو، درج کرو، کیا میٹر ہے؟ تو لوگوں نے وہی شکایت کی کہ سعید بن عامر مہینے میں 2-3 دن غائب ہو جاتے ہیں، تلاش کے نہیں ملتا ہے۔ سعید بن عامر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ سعید بن عامر بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پاگل پنی ہے، مرگی کی بیماری ہے۔ حضرت سعید بن عامر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ لایا گیا اسٹیج میں، حضرت عمر نے کہا پوری جنتا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرو۔ حضرت سعید بن عامر نے پیش کیا کہ امیر المومنین، یہ لوگ جو شکایت کیے ہیں کہ مہینے میں 2-3 دن غائب ہو جاتے ہیں، میرے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ، ایک جوڑا یعنی ایک ہی کرتا پاجامہ یا ایک ہی فل پینٹ شرٹ یا ایک ہی لنگی اور ایک ہی کرتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ اس کپڑے کو میں ہفتے میں 1 دن دھوتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اس لیے میں کہیں باہر چلا جاتا ہوں، بیابان، جنگل، کسی ندی نالے پوکھر کے کنارے، اس لیے لیٹ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ لوگ سمجھ گئے کہ سعید بن عامر ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا سعید بن عامر آپ بے ہوش ہو کے گر کیوں جاتے ہیں کبھی کبھی؟ کہا کہ امیر المومنین، میں اس لیے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں کہ ابھی میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا مکھ منتری ہوں، گورنر ہوں، لیکن جب میں کافر تھا، جب میں مشرک تھا، تو ہمارے آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی میں چڑھانے کے لیے سب باندھ کر لائے تھے، اور مشرکین کے نوجوانوں میں حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں بھی آیا تھا۔ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور سب لوگ مل کر حضرت خبیب سے یہی پوچھ رہے تھے کہ خبیب ایک جملہ بول دو، تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے گا۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا کہو کاش میری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا، یہ کہہ دو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ آج کے ہمارے آپ کی طرح اگر نقلی مسلمان ہوتے تو کہہ دیتے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے نا؟ بالکل کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے یوٹیوب میں اور سماچار میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹوپی دھاری جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹیمپو سے اتار کر آندھرا پردیش میں اور راجستھان میں، یو پی میں اس کو پکڑ کے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام پڑھو۔ جب نہیں پڑھتا ہے تو تیزی سے اس کو پٹائی کیا جاتا ہے، کہا زور سے پڑھو، پڑھ لیتا ہے۔ حالانکہ رخصت تو ہے، لیکن عزیمت کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ خبیب نے جواب میں کہا تھا کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر مجھ کو یہ کہنے سے چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے بھی چھوڑ دو گے تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت خبیب نے کہا۔ اس کے بعد خبیب کو پھانسی میں چڑھا دیا گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں جب خبیب کا وہ منظر میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رکت طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ اگر یہ ظلم ہے، یہ خراب ہے، تو امیر المومنین انصاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بیوقوف پبلک، تمہیں پتہ نہیں ہے، اتنے اچھے گورنر کو تم نے خراب بتایا۔ پھر بتایا کہ سعید بن عامر
تمہاری شکایت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہ امیر المومنین دن بھر عام جنتا کے حقوق کی ادائیگی میں ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کر کے دیکھتا ہوں، اور رات میں احکم الحاکمین اس اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نفلی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اتنی نمازیں اور عبادت کرتا ہوں کہ پیر پھول جاتا ہے، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، یہ میرا حال۔ دوستو بزرگوں، یہ لوگ کون تھے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابی حضرت سعید بن عامر، نبی کے اسوہ پہ عمل پیرا ہونے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دمشق فتح ہو گیا، فلسطین جو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے وہاں قبضہ جما لیا گیا۔ حضرت خالد جیت گئے، خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح موجود ہیں۔ وہاں کے کرسچنوں نے، وہاں کے یہودیوں نے ایک شرط رکھا۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ خالد تم جیت گئے ہو، بیت المقدس پہ قابض ہو گئے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا راجہ، تمہارا جو خلیفۃ المسلمین ہے عمر ابن الخطاب، ان کو بلایا جائے، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی حوالہ کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قاصد دوارا خبر بھجوایا کہ آپ تشریف لائیے، ہم یہاں جیت گئے ہیں، دمشق فتح کر لیے ہیں، بیت المقدس قبضہ کر لیے ہیں، لیکن اس کی چابی یہاں کا کرسچن، یہاں کے یہودی کا کہنا ہے کہ امیر المومنین عمر کا حوالہ کریں گے، اس لیے امیر المومنین عمر آپ تشریف لائیے۔ عمر آئے کس طرح جانتے ہیں؟ حضرت عمر اونٹ کا نکیل پکڑ کے غلام بن کے کھینچ رہے ہیں، اور اونٹ کے اوپر نوکر کو بیٹھا رکھا ہے۔ کس کو بیٹھا رکھا ہے؟ غلام، ایک غریب فاروق اعظم کے گھر کا خادم، وہ گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہے، اور امیر المومنین عمر بن الخطاب نکیل پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ کرسچن زرق برق لباس پہن کر دمشق میں کھڑا ہے خالد بن ولید کے ساتھ، عبیدہ بن جراح کے ساتھ، کہ امیر المومنین کس ڈریس میں آ رہا ہوگا، کیا شکل ہوگی۔ لیکن جب آتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کے سب حیرت زدہ ہو گیا کہ غلام کو بیٹھا رکھا ہے، اور دیش کا پردھان منتری خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم اونٹ کا نکیل پکڑ کے غلام بن کے کھینچ رہے۔ کرسچن پہچان گئے، شکل دیکھ کر حضرت عمر کی نورانی چہرہ دیکھ کر جان گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ کرسچنوں نے بھی زوردار انداز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا کہ یہ ہے دیس کا راجہ، یہ ہے سید القوم خادمہم کا مصداق، کہ قوم کا پردھان منتری، قوم کا سردار جنتا کا نوکر ہوتے ہیں، جنتا کے خادم ہوتے ہیں، عام پبلک کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے بڑے صحابہ کس طرح خدمت کرتے تھے عام جنتا کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رحم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرندہ پر مار رہا تھا، نبی سمجھ گئے پرندے کی زبان، فوراً کہا کہ اس کا گھونسلہ کون اتارا ہے؟ جو اتارا ہے اس کو چڑھا دو۔ حضرت ابو سعید خدری آئے اور اس پرندے کو گھونسلے کو لے جا کر جگہ پہ لگا دینے کا کام کیا تھا۔ میرے بھائی، یہ تو صحابہ کرام اور نبیوں کی بات تھی کہ یہ لوگ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق غریبوں، یتیموں، انار، بیوہ مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس جماعت کے بڑے محدث علامہ شیخ ناصر الدین البانی کا نام لیے بغیر حدیث کی سندوں کی بحث پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام سے سعودیہ میں سیمینار میں آئے، وہاں کی جلسہ کمیٹی نے، سیمینار کمیٹی نے لفافے میں بھر کے 1 لاکھ روپیہ ریال نذرانہ دیا، جیسے آج کل ہم لوگ دیتے ہیں۔ مولانا البانی رحمہ اللہ کے جملہ آب زر سے لکھنے کا لائق۔ کیا بولے تھے؟ کہا کہ البانی کوئی مالدار گھرانے کا نہیں ہے، ایک میڈیم گھرانے کا آدمی ہے، متوسط گھرانے کا بیٹا ہے، لیکن البانی کتاب لکھ کر اور تقریر کر کے پیسہ نہیں لیا، پیسے کو واپس کر دیا۔ میرے بھائی، کون؟ محدث عصر تھے علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ۔
اور اسی طرح سے شیر پاکستان علامہ احسان اللہ ظاہر نے کہا تھا، پاکستان پہ چیلنج کیا تھا کہ میں سارے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج سے بیعت کرو، عہد کرو کہ آج سے میں فری میں تقریر کر دوں گا۔ چلو جلسہ کمیٹی آنے جانے کا بھاڑا دے دے گا، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے لیے کچھ پیسہ دے دے گا، کہا اس بات پہ عہد کرو۔ میرے بھائی سب مولانا ڈر گئے تھے، کوئی علامہ احسان اللہ ظاہر کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے نہیں آئے تھے، کس وجہ سے کہ نظرانہ چھوٹ نہ جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ حال تھے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جماعت کے بڑے عالم، اہل حدیث کے بڑے علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سلائی مشین خرید کر مادھ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں بیٹھ کے درجی گیری کرتے تھے، اس سے اپنی زندگی گزارا کیا تھا۔ چاہتے تو پیسے کما کے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، درجی گیری کر کے اپنی زندگی کو گنوانے کا کام کیا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جمعیت اہل حدیث کا پہلا جنرل سیکریٹری تھے، جیسے ابھی پورے انڈیا کے جنرل سیکریٹری مولانا ہارون سنابلی صاحب ہیں، اور پورے دیش کا امیر محترم حضرت مولانا علامہ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ امیر ہے پورے انڈیا کے۔ اسی پوسٹ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، جوتا پھٹ گیا، چپل ختم ہو جائے تو اپنے پاس تاگا اور سوئی رکھے تھے، چمار موچی کا کام جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم اپنے ہاتھ سے جوتی کو سل لینے کا کام کیا ہے۔ یہ کون تھے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائی جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم شیخ الکل فی الکل، جن کا ٹائٹل ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم دین ہیں، فری میں دلی مدرسے میں بخاری کا درس دے رہے ہیں، کتاب پڑھا رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی پالن پوش کے لیے دلی پلیٹ فارم پہ 4 گھنٹہ رات میں لال رنگ کا کرتا پہن کے کولی کا کام کرتے تھے۔ آج اگر ہماری جنتا اس پبلک کو کسی بڑے عالم دین کٹیار پلیٹ فارم پہ کولی کا کام کرے تو ہم سب کا چہرہ بدل جائے گا کہ پڑھ لکھ کے اس نے قرآن و حدیث کو برباد کر دیا ہے، یہ کولی کا کام کر رہا ہے۔ ایک جماعت کے بڑے عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کولی کا کام کرے 4 گھنٹہ، کیوں؟ اپنی حلال غذا کھانے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین ہیں، بیٹھے ہیں آفس میں، بیٹا آیا باتیں کرنے کے لیے، چراغ بجھا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ چراغ میں تیل سرکاری پیسے کا جل رہا ہے، کل قیامت کے دن حساب لگ جائے گا، اس لیے بیٹا رک جاؤ، میں اپنا چراغ رکھا ہوں جس میں اپنے پیسے کا کیروسین تیل ڈال کے رکھا ہوں، تم گھر کی ترقی کے بارے بات کرو گے، کل قیامت کے دن مجھے حساب لگ جائے گا کہ یہ لائٹ، یہ چراغ، یہ لالٹن بیت المال کے پیسے کا ہے۔ اس لیے وہ اپنے چراغ جلا کر اپنی بیٹی سے بات کرنے کی کام